السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحب، وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ساتھ کیسے دھوکہ کر رہی ہے۔ ٹرمپ جہاں پہ امریکہ کے لیے مذاق بنے ہیں، وہیں پہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایران کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی مفصل بات کریں گے۔ اور محمود خان اچکزئی سے 10 سوالات اور مہنگائی کا جو ہے وہ نیا دور کیسے شروع ہوا، شاید ہٹک کے حلقے کے حوالے سے جو انکشافات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیے، جنگ کے جو حالات اور واقعات ہیں، اس میں ایک تو اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں چائنا، جو کہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ چائنا میں جب وہ گئے تو نئے مطالبات اور نئی چیزیں جو ہیں وہ چائنا کی طرف سے آئی ہیں کہ ابنائے ہرمز کو بھی کھولا جائے، جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس ہوا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ چائنا کی طرف سے کہ آپ جو افغانستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں نا، اس کو بھی بند کر دیجیے۔ ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہاں کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے، ہمیں گارنٹی دی جائے کہ آئندہ یہ لوگ حملہ نہیں کریں گے۔ اب اگر صاحب وہ دیکھیں تو آئندہ تو ویسے بھی امریکہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن ان کی جو کچھ شرائط ہیں، جیسے ہر جانہ بھرا جائے، ہم ٹیکس لگائیں گے، ہمارے لوگوں کو جو مارا گیا گارنٹر کوئی بنے، چیزیں ہوں، تو وہیں پہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے لیے مذاق بن کے رہ چکے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای نے ایرانی جو شہری ہیں ان کی یو اے ای میں نہ صرف پابندی لگا دی کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے، بلکہ وہ انڈائریکٹ فلائٹ جو ہے اس کے ذریعے بھی 1 گھنٹے 1 منٹ کے لیے بھی ان کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ سٹے نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں جو مختلف ایئر لائنز ہیں انہوں نے بھی باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کوئی ایرانی وایا یو اے ای سٹے کر کے بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، ایرانی لوگوں کو کسی حد تک تو نقصان ہوگا، لیکن یو اے ای کو تو نقصان ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی یو اے ای جو ہے وہ ایسا عمل کرنے کے علاوہ کوئی حملہ کر سکتا ہے ایران کے اوپر؟ جی کر سکتا ہے، کرے گا تو بری حالت ہوگی۔ کیسے؟ پہلے آپ نے امریکہ اور اسرائیل کا ٹاؤٹ بن کے انہیں فوجی اڈے دیے، آپ کو ایران نے مارا۔ اب اگر آپ ان کے اوپر کو حملہ کریں گے بھی کسی حد تک، تو آپ کی وہ اتنی جرت نہیں ہے، کیونکہ ایران اگر اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے تو آپ کس کھیت کی مولی۔ دوسری جانب دیکھیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مذاق بن کے رہ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ آج دنیا میں ہماری جتنی عزت، دنیا جتنی میری عزت کر رہی ہے، اتنی عزت پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ صاحب، اسپین نے غیر اسلامی ملک ہوتے ہوئے دوسری جانب جو ہے وہ فوجی اڈوں کو بند کر دیا، اور امریکی فوجی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اسلامی ملک ٹھہرے قطر، بحرین، یو اے ای، کویت اور سارے، وہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو فوجی اڈے بھی دے رہے ہیں، وہ اسرائیل اور امریکہ کو رہائش بھی دے رہے ہیں، اور ان کے اعلیٰ بن کے ایران کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں۔ اب برطانیہ نے ساتھ نہیں دیا، غیر اسلامی ملک ہے نا، اسپین کی آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو دیگر ممالک ہیں نیٹو کے، وہ بھی آنے والے دنوں میں اٹلی، اسپین، جرمنی اور برطانیہ کے بعد وہ بھی امریکہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پہ وہ مذاق بنے ہیں اور اب تک وہ مذاق کر رہے ہیں، یہ اگر ساری صورتحال دیکھیں تو امریکہ کو جتنا نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا، میرے خیال سے اتنا نقصان کبھی کسی صدر نے امریکہ کو نہیں پہنچایا ہوگا۔ اب اٹلی نے امریکی فوجی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی۔ فرانس نے امریکی فوجی طیاروں کے لیے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ سوئٹزرلینڈ نے بھی فوجی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود جو ہے وہ امریکہ کے لیے بند کر دی ہے۔ جرمنی اب امریکہ کے اڈوں کو بند کرنے اور 50,000 امریکی فوجیوں کو واپس بھیجنے پر غور کر رہا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب نہ صرف دنیا بلکہ امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی بھی انہیں ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پہلا امریکی صدر ہے جسے عالمی تنہائی کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عزت جو اس دور میں ہو رہی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ آپ کے اپنے ہی عوام جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں۔ وہ جو اپسٹین ہے، جیفری اپسٹین، اس کے اندر جو آپ نے گل کھلائے۔ پھر میں 1987 کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس نے 1987 سے پلان بنایا ہوا ہے کہ میں آئل ریفائنریز جو ہیں ان کے اوپر ایران میں کیسے قبضہ کروں گا۔ یہ اوپر سے امریکی جو ہیں وہ صدر بن چکے ہوئے ہیں۔
تو یہ وہ پرانے خواب پورے کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 1987 نہیں ہے، یہ 2000 نہیں ہے، یہ 9/11 بھی نہیں ہے۔ تو واحد ایرانی ایسا ملک ہے کہ جس کے اوپر جب حملہ کیا گیا، اور بالخصوص یہ جو حملہ ہوا اس میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ڈٹ کے جو ہے وہ اپنا دفاع کیا اور مقابلہ کیا ہے، اور متھ کو توڑا ہے، اور ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو تبدیل ہوتے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اسلامی ممالک کو غیر اسلامی ممالک سے سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ایران کا ساتھ دیتے ہوئے ایران نے جو یہ متھ توڑی ہے، اس کا تو اسلامی ملک جو ہیں ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ بلکہ امریکہ اور اسرائیل کو آنکھیں جو ہیں وہ جرمنی، اٹلی، فرانس، اسپین اور برطانیہ جیسے ممالک جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ یہاں کی پارلیمنٹ کے اندر 73 ایم پیز جو ہیں برٹش، وہ جوش سے تعلق رکھتے ہیں، جوش ہیں، وہ یہودی ہیں وہ، اور اس سارے عمل کے باوجود یہ جو اپنی پبلک ہوتی ہے اور اپنے ملک کے اور قوم کے جو مفادات ہوتے ہیں اس کی اگینسٹ نہیں جاتے۔ ہاں پہلے جاتے تھے، انہوں نے بڑے مظالم ڈھائے، لیکن اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ ایک بیوقوف ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ، تو ہم تو بیوقوفی نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں ابنائے حرمت سے آنے والا تیل اور چیزیں بند کروا دیں؟ آج 1 اپریل ہے، تو رشیا نے جو فیصلہ لینا ہے وہ بھی لے چکے ہوں گے، اس والے سے جو اپڈیٹ ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کی تردید کر رہا ہے ایران، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ روز بیان دیتا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے۔ شکست فاش کا شکار کون ہوا؟ تو اس میں دیکھیں تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے، ابنائے ہرمز میں جو بھی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ اگر کسی ملک کو خلیج فارس سے گیس یا تیل چاہیے تو وہ خود اپنا بندوبست کرے۔ یہ دراصل شکست کا اعتراف ہے، اور شرمناک جو ہے وہ شکست ہے، اور امریکہ اس کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ اب دیکھیں نا، ہاں میں دہشت گرد ہوں، یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے۔ امریکہ نے جب ایران میں اسکول کو نشانہ بنایا تو بچے عبادت والے کمرے میں چلے گئے، لیکن دوسرے حملے میں اسی عبادت کے کمرے کو بھی نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ہم ہی دہشت گرد ہیں۔ سابق امریکی انٹیلیجنس افسر جوزفین جو ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ دہشت گرد ہے، ہم نے بچوں کو مارا ہے۔ تو دیکھیں نا، ہر ملک کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں نا۔ امریکہ کی ویسے بھی پالیسی ہے کہ آنے والے 10-15 سالوں کے بعد وہ جو سچ ہوتا ہے، وہ 9/11 ہو، دیگر چیزیں ہوں، اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنا کے خود سے انکشاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایتھکس اور کچھ اصول جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ صاحبو، آج ہم بات کریں گے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں نا، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس میں تاخیر کیوں ہے، گزشتہ رات کیا ہوا، یہ 10,000 لوگ لانے کا علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ تحریک انصاف والے نا خود اپنے ساتھ نا مذاق کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں۔ مجھے لگا اس دن میں نے بھی کہہ دیا کہ 1,00,000-1.5 لاکھ بندے نے رجسٹریشن کروا لیا، اب پتہ چلا کہ 10,000 لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کروڑ کے قریب جو ہیں وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں پہلے سے بطور پارٹی رکن ممبر اور پیڈ ممبر ہیں۔ اب لوگ اتنے ڈر اور سہم چکے ہیں کہ ابھی تک آپ نے 10,000 لوگوں کی ممبرشپ کی ہے، اور دوسرا یہ ڈیلیز ٹیکٹیز ہیں، یہ فضول ہے۔ میری KPK میں ایک نوجوان سے بات ہوئی تو بڑی تفصیل سے میں نے اس سے انفارمیشن لی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس ممبرشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سوائے مذاق اور ڈیلے ٹیکٹکس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برطانیہ اور یورپ کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ جو پیڈ ممبر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ڈر اور خوف سے اب پیڈ ممبرشپ لینی چھوڑ دی ہے، نئی ممبرشپ نہیں ہو رہی تحریک انصاف کی۔ یہ ایک بڑی تل حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انسائیڈ سٹوری۔ اس کی وجہ کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نام آئے گا آن لائن پورٹل کے اوپر تو ہم پاکستان جائیں گے تو پھڑے جائیں گے۔ صاحبو، میں نے برطانیہ کے اندر ایسے لوگ دیکھیں جو ڈائی ہارڈ فین ہیں عمران خان کی، عمران خان کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آنا چاہ رہے۔ عمران خان کو بے حد پسند کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دل میں بھی محسوس کرتے ہیں برا کام ہے، ہاتھ اور زبان کا استعمال نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں ہاں ہم نے پاکستان جانا ہے۔ تو بزدل ہیں لوگ، یہ مانیں پاکستانی بزدل بھی ہیں لیکن دلیر بھی ہیں، لیکن کتنے لوگ دلیر ہیں آپ دیکھیں نا کہ اس ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ سیاسی بات چیت کرنے کے لیے محمود حنا چکزئی اور علامہ ناصر راجو کو اختیار دیا عمران خان صاحب نے، جبکہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اور احتجاج کے لیے انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو کہا ہے۔ بات کلیئر ہوگی نا، کلیئرٹی آ گئی نا کہ سہیل افریدی نے کیا کرنا ہے اور محمود حنا چکزئی نے کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا تو پھر سہیل افریدی اور دیگر لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں علامہ ناصر راجہ اور محمود حنا چکزئی صاحب کے حوالے سے؟
تو پھر اگر محمود ہانہ چکزئی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اٹک پل بند نہیں کرنا، لوگوں کو لے کے نہیں آنا، اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں آتا ہوں محمود ہانہ چکزئی صاحب سے 10 سوالات بھی پوچھیں گے ہم۔ دیکھیں نا محمود ہانہ چکزئی جو ہیں وہ نہیں بول رہے نا مہنگائی کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، اپوزیشن لیڈر ہیں۔ وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے جی کہ ہم احتجاج تو آج ختم کر رہے ہیں، اگلے ٹیوزڈے کو پاکستانی عوام نہیں بلکہ میں ایم پی اور ایم این ایس کو کہہ رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہوں کہ وہ 10,000 لوگ لے کے آئیں، ہم جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کریں گے۔ مینا خان افریدی، شاہد ہٹک، سہیل افریدی اور دیگر لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ بات بھی ہوئی ہے اور ہم ڈے بائی ڈے ٹمپریچر جو ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ یہ ملاقات نہیں ہونے دیتے اور عمران خان صاحب کا علاج نہیں کرواتے اور کیسز نہیں لگاتے۔ صاحب وہ یہ بات ملاقات سے، علاج کروانے سے اور کیسز لگوانے سے، سماعت ہونے سے اور انصاف لینے سے بڑھ چکی ہے۔ کبھی بھی کسی صورت یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی کیسز لگ بھی گئے تو سزا ہوگی، علاج ہوا بھی تو علاج نہیں ہوگا۔ تو یہ ملاقات تو کسی صورت نہیں آپ کی کروائیں گے، تو لہٰذا آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، احتجاج کریں یا عمران خان کو جیل میں پیغام بھیجتے ہیں، ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں، ان کو بتائیں سہیل افریدی، تینوں بہنیں جو ہیں کہ یہ ہم لکھ کے آپ کو خط بھیجتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ بھیج بھی دے گی خان صاحب کے لیے جو کہ ان کو فائدہ ہوگا، اس میں یہ لکھیں عوام نہیں نکل رہے خان صاحب اور آپ بلا وجہ جیل کے اندر ہیں، لہٰذا ڈیل کریں، باہر چلے جائیں یا باہر آ جائیں جیل سے اور بات ختم ہو جائے۔ تو یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے، اپنے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، تحریک انصاف کو اپنے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا 10,000 لوگ اگلے منگل کو جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے؟ کیا وہ دیواریں چاٹیں گے وہاں پہ آگے؟ کیا ہو جائے گا؟ پریشر پڑے گا، پانی ڈالیں گے، گندا پانی پھینکیں گے، یہ ہوگا فلاں ہوگا، پھر وہ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کرنا کیا ہے، کس کے ساتھ کیا چیزیں ہونی ہیں، یہ ان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو وقت گزرتا جائے گا۔ آپ کے پاس اپریل کا مہینہ، مئی میں کون کرتا ہے احتجاج پاکستان میں؟ 40+ ٹمپریچر ہو جاتا ہے، میں نے گزارا ہے وہاں پہ ٹائم مئی کے اندر۔ عمران خان کی رہائی میں جو تحریر ہے اس میں سہیل افریدی نے عمران خان کی ہدایت پر جو لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی تھی، پھر کراچی، حیدرآباد اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع تک پہنچی تھی، اب وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کیا بند کمروں میں جناب نے اسٹریٹ موومنٹ ختم کر دی ہے؟ عید کے فوراً بعد تحریک انصاف نے تحریک بھی شروع ہونی تھی، کرنی تھی، اس سے بھی بریک لگی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آئیں، عمران خان کے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، باقی قیادت کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں اور نہ وہ آپشنز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عدالت کی سہولت کاری دیکھیے کہ وفاقی آئینی عدالت میں رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے وضاحت طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا کہ 10 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے کہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں جو ہے وہ رہائی فورس بنائی ہے اور کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ یہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور جس میں جسٹس علی باقر نجفی بھی شامل تھے۔ تو دستاویزات عدالت میں پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ سہیل افریدی نے خود کہا ہے کہ ان کا مقابلہ ڈاکو سے ہے، جبکہ تھریٹ سے متعلق مختلف آرٹیکلز کا حوالہ بھی دیا گیا اور امن و امان سے متعلق کراچی ہائی کورٹ کے فیصلے کی نشاندہی کی گئی۔ تو اب عدالت جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ بتائیے کہ آپ یہ جو عمران خان کو رہا کرنے کی فورس بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جوتے بھی ماریں، انصاف بھی نہیں دیں گے، سارا کچھ کریں گے اور آپ سے وضاحت بھی لیں گے۔ یہ اسد اللہ خان نے محمود ہانہ چکزئی صاحب سے 10 سوالات پوچھے ہیں۔ صاحب وہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی یہ 10 سوالات محمود ہانہ چکزئی صاحب سے پوچھ رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ یہ سٹوری پلانٹ کی گئی ریالٹی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسد اللہ خان کے محمود ہانہ چکزئی سے 10 سوال کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پچھلے 3 ماہ میں آپ نے کیا اچیو کیا؟ بڑا ریلیونٹ سوال ہے۔ کیا آپ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کرا پائے ہیں؟ یہ محمود ہانہ چکزئی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹرز تک عمران خان کو رسائی دلوا پائے ہیں؟ یہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ کیا عمران خان کا علاج ان کی فیملی کی مرضی سے ہو پایا؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ عمران خان کے کیسز لگوا پائے ہیں؟ یہ ان کی جاب نہیں ہے۔ عمل درآمد تو دور کی بات، کیا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لائے عمل دیا؟ یہ بات درست ہے۔ کیا آپ نے سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا؟ یہ بھی درست بات ہے، ہاں کیا انہوں نے، لیکن اپنے بندوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے۔ کیا آپ احتجاج یا مذاکرات میں سے کسی ایک کا انتخاب کر پائے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوئے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ کیا آپ نے ابھی تک کسی بھی معاملے میں حکومت کو چیلنج کیا؟ نہیں کیا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ وہ تو پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے اوپر نہیں بول رہے۔ محمود ہانہ چکزئی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں۔ یہ بات، یہ حالات اور واقعات کس طرف جائیں گے؟ کیا حیران کن یہ صورتحال ہے۔ کس کے اوپر شک کریں، کس کو کیا کہیں، کیا کس طرف چیزیں جائیں، یہ تو سارا گورکھ دندہ جو ہے وہ بن گیا معاملہ۔
تو مہنگائی کا نیا بم گرنے کو تیار ہے اور آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کر دیا. دیکھیے سلنڈر فی کلو گیس جو ہے اس میں جو بھرتی ہے وہ 78 روپے مہنگی ہوئی ہے. پہلے 5 6 4 2 روپے مہنگی ہوتی تھی. تو آپ امیجن کریں 5100 کا میرے خیال سے سلنڈر بنتا ہے پاکستان میں. کدھر جائیں گے؟ یہ کشمیر کے لوگ اور گلگت بلتستان کے جنگلات کے قریب جو رہتے ہیں وہ تو پھر بھی چلیں لکڑ اور باقی چیزوں سے نظام چلا لیں گے. جہاں گیس ہے وہ بھی مہنگی ہوگی, جہاں سلنڈر چلتا ہے وہ بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے جہاں گیس نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو پائے گا. اور مصنوعات یہ جو 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اس کو تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. تو صاحبو ایسی صورتحال کے پیش نظر تو بہت مہنگائی ہوگی, اور جس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم مزید مہنگا ہونے کا خدشہ نہیں, یقین رکھیے. آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کے ساتھ ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے وہ 15,600 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دے دی. 15,600 روپے نہیں, 15,600 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں سے نکلے گا صاحبو؟ آپ کی جیبوں سے نکلے گا. آپ کو پتہ تو چلتا ہے لیکن آپ محسوس نہیں کرتے. بے شرم ہے, ڈیٹ ہے معذرت کے ساتھ. تو آج ہم ایک سروے کروا رہے ہیں اپنے گورکھ دھندا کے لیے. عوام کے پاس گئے ہیں ہمارے نمائندے, تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ کون سا دور اچھا تھا, مہنگائی کے اوپر لوگ کیا کہتے ہیں. تو اس کو آج ہی ہم کوشش کریں گے پبلش کریں, یا کل آپ اس کو ضرور دیکھ پائیں گے. صاحبو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی.